میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا، آپ جانتے ہیں قبر میں بھی اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے کرتے ابھی پورا حافظ نہیں ہوا، ادھورا تھا اور اسے موت واقع ہو گئی، قبر میں اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو اسے قبر میں پورا قرآن یاد کرا دے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی صرف ایک سورت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک، جسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ ملک اتنی عظیم ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، جب وہ مر جائے گا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جل اپنے عدل سے اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا، تو سورہ ملک اس کے اور اس بندے کی جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ سے عرض کرے گی، مولا اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ فرمائے گا، اس کے اعمال اتنے خراب ہیں، گناہ اتنے بہت زیادہ کیے، میری نافرمانی کی ہے، اس کے لیے عدل یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ سے سورت جھگڑا کرے گی اور کیا کہے گی جانتے ہیں؟ یہ سورت کہے گی، مولا یا تو میری سفارش قبول کر ورنہ اپنی کتاب سے مجھے نکال دے۔ اللہ سورہ ملک کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی، اور آج یہ دور ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان گانے، غزلیں، قوالی اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہے۔ آپ ہر کاروبار کی طرف بڑھتے ہو، ہر کاروبار کے لیے مشائخ سے وظیفے لیتے ہو، ہر کاروبار کے لیے ائمہ سے، علماء سے وظیفے لیتے ہو کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دو جس سے ہمارے مال کے اندر برکت ہو اور تجارت میں نفع ہو۔ میں آپ کو آج ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے عادی بن جاؤ، کبھی تم گھاٹے میں رہو گے ہی نہیں، کبھی خسارے میں نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں۔ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت میں اتنے منہمک ہو جاتے کہ کسی اور چیز کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حال کیا تھا؟ تو فرمایا گیا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 62 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ امام اعظم کسی سے بات کرتے ہوں، وہ پورا عشرہ قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آج یوٹیوب پر خرچ ہو رہا ہے، شاپنگ میں خرچ ہو رہا ہے آخری عشرہ، آج گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ساری تکلیفوں کی وجہ بھی میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں۔ بہت بڑی نعمت ہے قرآن۔ اللہ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پا کر کے خوشی مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کے اندر فضل سے مراد قرآن بھی ہے اور رحمت سے مراد اسلام بھی ہے۔ یہ بھی مفسرین کا ایک قول ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ، میرے محبوب میں نے جو تم کو وحی کی اسے پکڑ کے رکھو۔ میں حیران ہوں، جس پر قرآن نازل ہوا اللہ اسے تو اس کتاب کو پکڑنے کا حکم دے، اور اس کتاب کا ماننے والا مسلمان کتاب کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ ماہ رمضان میں دیکھیے گا
نکل آئیں گے بیڈمنٹن بھی، کرکٹ بھی، جو کسی رات میں نہیں کھیلتے وہ بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے۔ اب سنیے اس کا عذاب بھی سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ آج جتنی مصیبتیں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کریم جب نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کو بھی قرآن نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ہم جب تک نہیں بدلتے نعمت ہمارے پاس رہتی ہے، ہم بگڑ گئے نعمت چلی گئی۔ آج ماہ رمضان میں سب سے پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ 8 دن پہلے سموسا، کٹلیس، بس یہ سب پلان چل رہا ہے۔ یہ پلان نہیں ہوتا کتنے ختم قرآن شریف کے کریں گے، یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنا قرآن شریف سمجھیں گے، یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنی قضائے عمری ادا کریں گے، یہ پلان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ عز و جل سے استغفار کس طریقے سے کریں گے، الا ماشاءاللہ۔ بس یہ پلان ہوتا ہے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، اور جو افطار سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ہمیشہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کھا لیتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر اتنی برکتوں کو لیے ہوئے، آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس مہینے کو اتنا اونچا مقام؟ کسی مہینے کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، صرف ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اسی کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور وجہ بیان فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ عظیم ترین کتاب جو ہمارا کوئی مر جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے قرآن خوانی کرو تاکہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جائے تو قبر میں راحت پہنچے۔ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور تعجب کی بات ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا آج کا مسلمان اس مہینے کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ پڑھو قرآن شریف، تلاوت کرو قرآن شریف۔ انسانوں کی زندگی میں انقلاب جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسی اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جو اس کو تھام لے اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی اور اپنی اولاد کی تقدیر کو سنوارنا چاہے تو قرآن کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کی سوچ کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے مسجد ہی میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے ہے یا قرآن اوپر رکھا ہوا ہے؟ بھئی جواب دیجئے نا یار، سو تو نہیں رہے ہیں آپ؟ تو ذرا جواب دیجئے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں قرآن؟ آپ کے گھر میں قرآن نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کی سوچ بنا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میری جگہ نیچے نہیں ہے، میری جگہ اوپر ہے، مجھے تھام لو، جہاں میں رہوں گی وہاں تمہیں رکھوں گی۔ تو جو قرآن تھام لے گا یہ قرآن اسے بلندی عطا کرے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان جنگ کے اندر فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک وہ پورا قرآن ختم کر لیا۔ 4 ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں۔ ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں پورا قرآن۔
اب تھوڑی سی اصلاح کرتے ہوئے چلو. اگر میں اس وقت آپ مجمع میں سے اگر کسی کو کھڑا کر کے کہوں کہ سورہ فاتحہ پوری اچھی طریقے سے سنا دو، نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکتا. اور اگر کہوں کہ آپ کے بچوں کو انگلش میں بات کرنے آتی ہے، ارے حضرت ہمارا تو 3 سال کا بچہ بھی انگلش میں پھڑ پھڑ بولتا ہے. قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. آپ نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کچھ حفاظ فارغ ہوئے، کچھ قراء فارغ ہوئے، کچھ عالم فارغ ہوئے. آپ کے شہر میں یہ ادارہ قائم کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو، تعلق بالقرآن عام ہو. مجھے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ اور علماء کی وہ قدر نہیں ہوتی جو قدر ہونی چاہیے، وہ قدر نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حافظوں کی کتنی قدر کرتے تھے. اگر جنگ کے اندر کچھ صحابہ شہید ہوتے تو بلندی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو دفن فرماتے تھے. اتنا اہتمام، اتنا خیال. آج ہم ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں، کرو. لائر کی قدر کرتے ہیں، کرو. لیکن حافظ قرآن کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے حافظ قرآن، اس کا وہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، کہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، حافظ سے کہا جائے گا ان جہنمیوں میں سے 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا. ابھی حضرت علامہ سید وسیم صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ بھاؤ نگر میں سنیت میں، آپ کو کیا بتاؤں، یہاں آتے آتے میں بوڑھا ہو گیا. آیا تھا جب پہلی بار تو کالی داڑھی تھی. مجھے پہلا اجتماع آج بھی یاد ہے. تلاوت، نعت شریف، بیان، سنت، ذکر، دعا سب میں نے اکیلے نکلی، کوئی ایک بھی نہیں تھا یہاں پر. پورا اجتماع مجھے یاد ہے کہ میں نے اکیلے نے کیا تھا. اور اس موقع پر میری نظر کے سامنے بالکل کلین شیو، کورے چٹے عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کلین شیو. بیان کے بعد ملے، ان کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے ہدایت دی، اور انہوں نے کام کا بیڑا اٹھایا. پھر چل پڑا کام، الحمدللہ چل رہا ہے. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہمارا منشا اور تحریک کا منشا یہ نہیں کہ آپ مجھ سے قریب ہو، اس لیے کہ میں تو سراپا خطا کار ہوں. ہمارا مقصد ایک ہی ہے، مدینے والے سے قریب ہو جائے. اور ہماری نظر، میں سمجھتا ہوں بھاؤ نگر میں بہت سارے میرے مریدین ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن میرے پاس نمبر شاید کسی مرید کا ہو، اور کوئی مرید شاید کہ یہ کہے کہ میں نے اس سے کبھی کوئی تقاضا کیا ہو. اس لیے کہ ہماری نظر جیب پر نہیں، دل پر رہتی ہے، دل پر رہتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دل کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہو جائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. بہت محبت کی یہاں کے ساتھیوں نے، اور یہاں جب کچھ نہیں تھا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے کرم فرمایا، اور یہاں سنیت کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع عطا فرمایا. اور پھر کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے شہر کے اندر رہنے والا ایک بچہ، کچھ حافظ قرآن تو ہوئے ہوں گے، کچھ عالم بھی ہوئے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ فرقان، مولانا فرقان صاحب مفتی بن کر کے آ گئے. مفتی فرقان ماشاءاللہ بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں. اللہ نے بہت صلاحیت عطا فرمائی ہے. ہم نے اپنے اعتبار سے ان کی بہت اچھی طریقے سے جانچ کی، اللہ نے بڑا کرم فرمایا. اور جانتے ہیں آپ، ان کے والد بھی اول روز سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے رہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس راستے میں ڈالا. تو سنی دعوت اسلامی نے آپ کے بھاؤ نگر کو، آپ کے بھاؤ نگر کا ایک مفتی عطا فرما دیا. جڑو سنی دعوت اسلامی، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، ان الذین یتلون کتاب اللہ،
بے شک جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یتلون کتاب اللہ سے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن پر غور و فکر کرنا، تلاوت بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا اور پڑھنا الگ چیز ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، اور قضا تو بہت دور کی بات، وقت کے اختتام پر اور اینڈ کے اندر نہیں، بلکہ پہلے ہی سے تیار ہو کر اپنی نماز کی تیاری میں مصروف ہو کر نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے سارے ارکان و شرائط کی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ اتنی افضل ترین عبادت ہے، اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال مصلی بچھاتے، سرکار نماز ادا فرماتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل جاتی۔ میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے اللہ نے نماز نہیں رکھی؟ بارش نہیں ہوتی، نماز پڑھو، نماز استسقاء۔ سورج گہن، نماز کسوف ادا کرو۔ گناہ ہو گیا، صلاۃ التوبہ پڑھو۔ کوئی حاجت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھو۔ ارے خوشی ہے عید کا دن، نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو۔ اگر سب سے بڑا ٹینشن کہ تمہارا کوئی انتقال کر گیا، نماز جنازہ پڑھو۔ خوشی میں بھی نماز ہے اور غم میں بھی نماز ہے۔